بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، نور الہدا کے سبق الاجراء میں خوش آمدید، مرحبا۔ آج ہمارا سبق نمبر 33 ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ استنجا کرنے کے لیے ستر کو کھولنا کسی غیر کے سامنے یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی خود تو اگر اکیلے ہیں استنجا کر رہے ہیں تو پھر تو صحیح ہے، یعنی کوئی اور بندہ ہے اس کے سامنے ستر کھولنا یہ جائز نہیں تھا۔ تو آج ہم اس کے آگے مسئلہ پڑھیں گے۔ چلے سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمارا وہی انداز ہوگا، ہم سبق پہلے بیان کریں گے، عبارت پڑھ کے ترجمہ کریں گے اور آخر میں سیغے اور اجراء جو ہے عبارت کو وہ کریں گے۔ وَيَحْتَالُ لِإِزَالَتِهِ مِنْ غَيْرِ كَشْفِ الْعَوْرَةِ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ۔ اب یہاں تک یہ ایک مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اور یہاں کیا بیان ہو رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہے اس کے سامنے استنجا کے لیے ستر کھولنا یہ جائز نہیں ہے، تو استنجا بھی کرنا ہے تو استنجا کرنے کے لیے کوئی ہیلا بنایا جائے، کوئی ہیلا ایسا بنایا جائے، کوئی ایسا طریقہ بنایا جائے کہ وہ بندہ بھی نہ دیکھے ستر کو اور استنجا بھی ہو جائے۔ ایسا کوئی ہیلا بنائے گا، ہیلا بناتے ہوئے بغیر کسی ستر کو کھولے استنجا کرے۔ یہاں تک یہ مسئلہ بیان کیا۔ اس مسئلے کی عبارت دیکھیں، ترجمہ دیکھیں۔ اور وہ بندہ اس نجاست کو زائل کرنے کے لیے ہیلا بنائے، ستری عورت کو کھولے بغیر، عند من یراہ، اس کے پاس جو اسے دیکھ رہا ہے۔ یہاں تک ہمارا ترجمہ ہو چکے، آگے دیکھیں۔ وَيُكْرَهُ الْإِسْتِنْجَاءُ بِعَزْمٍ وَطَعَامٍ لِآدْمِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ وَآجُرٍ وَخَزْبٍ وَفَحْمٍ وَزُجَاجٍ وَجَسٍ وَشَيْءٍ مُحْتَرَمٍ كَخَرْقَةِ دِبَاجٍ وَقُطْنٍ وَبِالْيَدِ الْيُمْنَى إِلَّا مِنْ عُذْرٍ۔ اب یہاں سے لے کر یہاں تک ایک دوسرا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے کہ جن چیزوں کے ساتھ استنجا کرنا مکروہ ہے وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ عظم کہتے ہیں ہڈی کو، ہڈی کے ساتھ استنجا کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ کھانے کے ساتھ، کھانا آدمی کا کھانا ہو یا جانوروں کا کھانا ہو، کسی چیز کے کھانے، بندوں کے کھانوں کے ساتھ بھی استنجا کرنا درست نہیں ہے۔ کوئی کھانے والی چیز ہے اس کے ساتھ استنجا کرنا درست نہیں ہے۔ وہ جانوروں کے کھانا جیسے گھاس وغیرہ ہوتا ہے، چارہ ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ بھی استنجا کرنا یہ مکروہ ہوگا۔ اور آجر کہتے ہیں اینٹ کے ساتھ بھی استنجا کرنا، یہ جو سخت اینٹ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ، پکی اینٹ جو ہوتی ہے اس کے ساتھ استنجا کرنا مکروہ ہے۔ خصفن کا مطلب ہوتا ہے ٹھیکری، یعنی کوئی مٹکا وغیرہ ہے ٹوٹ جائے تو اس کو ٹھیکری کہتے ہیں، ٹھیکری کے ساتھ بھی استنجا کرنا مکروہ ہے۔ فحمن کولے کو کہتے ہیں، کولے کے ساتھ بھی استنجا کرنا مکروہ ہے۔ زجاج شیشے کو کہتے ہیں، تو شیشے کے ساتھ بھی استنجا مکروہ ہے۔ جس چونے کو کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بعض ہیں، کچھ چیزیں ہیں کہ جو قابل احترام میں اس وجہ سے استنجا درست نہیں ہے، جیسے کھانے وغیرہ تھا۔ وہ بعض چیزیں ہیں کہ وہ زخم کرتے ہیں، استنجا کرتے وقت زخم کرنے کا، بیماری کا خدشہ ہے، اس لیے ان کے ساتھ استنجا، چونے کے ساتھ بھی استنجا درست نہیں ہے۔ اور محترم چیز سے کیا مراد ہے آگے وضاحت کی، جیسے کہ ریشم کا کپڑا، ریشم کا کپڑے میں محترم ہے یعنی زیادہ قیمتی ہے، اور روئی بھی قیمتی چیز ہے، محترم چیز ہے، ان کے ساتھ بھی استنجا کرنا مکروہ ہے۔ یہاں تک ایک مسئلہ، اور آگے بتاتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے بھی استنجا کرنا مکروہ ہے، ہاں مگر کوئی عذر وغیرہ ہو تو پھر کر سکتے ہیں استنجا، سیدھے ہاتھ سے بھی استنجا کر سکتے ہیں۔ ویسے کوئی عذر نہیں ہے تو سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ یہاں تک ہمارا سبق بیان ہو چکا ہے۔ یہاں سے ترجمہ دیکھیں کہ استنجا کرنا مکروہ ہے ہڈی کے ساتھ اور کھانے کے ساتھ۔ کھانا ایسا کھانا کہ وہ آدمی کے لیے ہے یا جانوروں کے لیے، اور اینٹ کے ساتھ اور ٹھیکری کے ساتھ اور کوئلہ کے ساتھ اور شیشے کے ساتھ اور چونے کے ساتھ اور محترم چیز کے ساتھ استنجا کرنا مکروہ ہے، جیسا کہ محترم چیز جیسے کہ ریشم کا کپڑا اور روئی، اور سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے مگر کہ کوئی عذر ہو۔
اب یہاں سے یہاں تک ہمارا سارا سبق بیان ہو چکا اور ترجمہ بھی ہو چکا. اب ہم اجرا کرتے ہیں اور ترکیب کرتے ہیں. دیکھیں وہ جو شروع میں آ رہے وہ استنافیہ ہوگی. یحتالو یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت مرفوع ثلاثی مزید فی اجبف بابی اسباب اختیار. یہ احتالا یحتال، یحتال اصل میں یحتاویل تھا، احتالا یحتاویل، تو یحتاویل وہ متحرک ما قبل مفعول کو علی سے بدل دیا تو یہ یحتال ہو گیا. تو یحتال فعل ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، اور لام جار ازالت ہی، ازالت مصدر مضاف ہی ضمیر مضاف ہے. اور آگے دیکھیں من جار غیر مضاف کشف، یہ مضاف ہے اور عورتی مضاف ہے. آخر میں یہ معرفہ ہے پہلے نکرہ تو یہ مضاف ہے، اور غیر ظرف کا یہ مضاف ہوتا ہے. تو عورتی مضاف ہے مل کر غیری پڑھیں گے من غیری، تو مضاف ہے مل کر غیری مضاف کا مضاف ہے، مضاف ہے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کے یہ ازالت مصدر کے متعلق ہو جائیں گے. عندہ مضاف ہے، میں عندہ جو ہے یہاں مضاف ہوگا، کیوں؟ عندہ ظرف ہے اور آگے معرفہ ہے تو یہ مضاف ہوگا. من جو ہے یہ مسئولہ ہے، یرا فعل ہے، یرا کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہے، ہو ضمیر مفعول ہے. فعل فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعل ہو کر صلہ. اور یرا کون سا فعل ہے؟ صیغہ واحد مذکر فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد محموز العین اور ناقص یائی. اسباب فتح یفتورا یرا رؤیتن سے آتا ہے. تو جملہ فعلیہ کا مسئول کا صلہ، مسئول صلہ مل کر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ کشف مصدر کے متعلق ہوں گے. کشف مصدر کا کیا ہو جائے گا؟ مضاف مفعول فی. کشف مصدر مضاف اپنے اس عورتی مضاف الیہ اور اس مفعول فی سے مل کر پھر یہ غیر مضاف کا مضاف الیہ مضاف مل کر جار کا مجرور، جار مجرور یہ ازالت مصدر کے متعلق ہوں گے. لام جار تھی، ازالت مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ متعلق سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لاق بنے. تو یہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا. اور آگے دوسری ترکیب دیکھیں، وہ ہم استنافیہ کہیں گے. یکرہو یہ فعل ہے، کارہا یکرہو باب جو ہے سامی اسموں سے آتا ہے، اور یہ مجھول کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت مجھول ثلاثی مجرد صحیح اسباب سامی اسموں. کارہا یکرہو سے آتا ہے. تو الاستنجاء جو ہے اس کا نائب الفاعل بنے گا، لیکن الاستنجاء یہ مصدر ہے، اور یہ جو آگے آ رہا ہے یہ سارا اسی کے متعلق ہوگا. بات جا رہا ہے ازمن معطوف علیہ ہے، وہ عطف طعام مطوف، لیکن طعام مطوف ہونے سے پہلے ہم اس کو موصوف بنائیں گے. لام جار آدمیین معطوف علیہ او حرف عطف بہیمۃ معطوف، معطوف علیہ مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر کسی کے متعلق کر کے ثابتین کے متعلق کر کے ہم طعام کی صفت بنائیں گے، موصوف سے مل کر پھر یہ اس کا معطوف بنے گا. اب طعامین پر جو ہم زیر پڑھ رہے ہیں وہ معطوف ہے، یہ معطوف علیہ ہے. تو معطوف کا وہی اعراب ہوتا ہے جو معطوف علیہ کا ہوتا ہے. معطوف علیہ مجرور ہے تو معطوف بھی مجرور ہوگا. یہ آدمیین یہ بھی لام جار کی وجہ سے آدمی یہ مجرور ہے، اور بہیمۃ معطوف ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. آگے دیکھیں وہ آجورین، آجورین جو ہے اس کا عطف عزم پر پڑ رہا ہے، یہ معطوف اول تھا، یہ معطوف ثانی. وخسفن یہ معطوف ثالث بن جائے گا. فہمین اس کا بھی عطف اس پر پڑ رہا ہے، وزجاجن کا بھی عطف، وجسن یہ بھی معطوف ہے. یعنی پہلے معطوف علیہ ہے، باقی سارے معطوفات ہے. تو معطوف علیہ مجرور تھا تو معطوف بھی مجرور ہوگا. والشیء محترم یہ بھی موصوف صفت مل کر، دونوں نکرے ہیں تو موصوف صفت مل کر یہ بھی معطوف بن جائے گا. اب یہ معطوف علیہ اپنے بقیہ تمام معطوفات سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر استنجا کے متعلق ہو جائیں گے. استنجا اس کا نائب الفاعل بن جائے گا، فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعل بن جائے گا. یہ جو آگے درمیان میں آ رہا ہے کخرقۃ دباج و قطن،
کاف جو ہے یہ کاف مثلی ہوتی ہے، کاف جارہ اور خرکتی مضاف دیباج مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ معطوف علیہ بن جائے گا، وہ عطف قطن معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ہم اس کو کسی کے متعلق کریں گے ثابت، تو ان کے متعلق کرتے ہیں ثابت اسم فاعل اور ضمیر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور اسم متعلق سے مل کر یہ خبر بنے گا مثال مبتدا محذوف کی، مثال مبتدا خبر مل کر جملہ اسم میں بن جائیں گے۔ یہ جو آگے یہاں تک ترکیب ہو چکی ہے، اس جملے کی علیحدہ ترکیب ہوگی، اس عبارت سے ہم پہلے والی یہ عبارت دوبارہ نکال لیں گے، یکرہ الاستنجاء، یہ ہم دوبارہ نکالیں گے، اور بالید الجمنہ اس کو ہم استنجا کے متعلق کریں گے، یکرہ فعل ہو جائے گا، استنجا اسی طرح نائب الفاعل ہے، تو با جار یدی مضاف یمنہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر جار کا مجرور اور جار مجرور مل کر یہ استنجا کے متعلق ہو جائیں گے، جار اور الا حرف استثناء من جو ہے یہ جار عذر مجرور، جار مجرور مل کر ہم اس کو مستثنی مفرغہ کہہ کر ظرف لاغ بنا دیں گے یکرہ پہ، کیونکہ اگر مستثنی منہ مذکور نہ ہو تو پھر مستثنی مفرغ ہوتا ہے اور پچھلے فعل کا متعلق ہی ہو جائے گا، مستثنی مفرغ جو کچھ پچھلے فعل کا جو کچھ بن رہا ہوگا وہی بنائیں گے ہم اس کو، یہاں جار مجرور ہے تو ہم اس کو مستثنی مفرغ کہہ کر یکرہ کے متعلق یہاں یکرہ نکالیں گے، یکرہ الاستنجاء ہم نے نکالیں گے اسی کے متعلق کر دیں گے، تو من عذرین پر جو زیر آ رہی ہے مین کی وجہ سے آ رہی ہے۔ یہ جدید جمنہ جو پڑھ رہے ہیں، جمنہ یہ حالت جدی میں ہے، بالید الجمنہ، تو یدی مصروف ہے، جمنہ صفت ہے، کیونکہ یہ بھی معرفہ ہے یمنہ بھی معرفہ ہے، جب دو معرفہ آ جائیں تو آپس میں مصروف صفت بنتے ہیں، تو یہ دونوں مصروف صفت ہے، یہ بھی مجرور ہے تو صفت کا اعراب بھی مجرور ہوتا، لیکن یہاں اس کا اعراب جو ہے وہ تقدیر اعراب ہے، تو یہ مصروف سے مل کر جار بھی مجرور اور یہ پیچھے متعلق ہم نے جو استنجا نکالا تھا اسی کے متعلق ہوں گے۔ جہاں تک ہمارا جو ہے اجرا اور ترکیب مکمل ہوئی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، پھر انشاءاللہ کھول کریں اگلے سبق میں دوبارہ ملیں گے، تب تک اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔